سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، یہ دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تاہمی دیکھنے والے معزز ناظرین کرام کو آپ کے میزبان بابر انکل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خوبصورت ٹرانسمیشن نور رمضان۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے ناظرین، ہمارے پروگرام میں روزانہ کی بنیاد پر مختلف عالم دین اور مختلف مشہور و معروف شناخت حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں، جن سے ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کیا کرتے ہیں، اور ایسی علمی گفتگو جس سے آپ کو اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے آج بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں عالم اسلام کے مشہور و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا در محمد نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں علامہ صاحب؟ کرم ملک، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی خوبصورت موضوع ہے۔ یہ موضوع ہے آج کا ہمارا نماز۔ نماز کب فرض ہوئی؟ نماز کی فضیلت کیا ہے؟ کہ نماز مومن کی معراج ہے اور ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس موضوع پر آج ہم جامع گفتگو کریں گے علامہ صاحب کے ساتھ۔ اور سب سے پہلے علامہ صاحب، نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ قرآن پاک کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ کم و بیش 700 مقامات ایسے ہے کہ جہاں پر اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ اور وہ آیت مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں متقین کے اوصاف کو بیان کیا گیا کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں، تو ان کے اوصاف کو، اللہ والے کون ہے؟ تو وہ پھر ایک اور آیت ہے 19ویں پارے کے اندر فرمایا کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو متقین ہے، اللہ والے ہیں، وہ رات اس حال میں گزارتے ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ رات میں کبھی قیام کے حالت میں ہے تو کبھی سجدے کے حالت میں ہے۔ اور یہاں پر فرمائیں کہ جو متقین ہے، تقوی والے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں بابر بھائی، دو چیزیں، ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کو قائم رکھنا۔ یقیمون الصلاۃ کا معنی ہے نماز کو قائم رکھنا، اور جو نماز پڑھنا یعنی آج پڑھ لی کر چھوڑ دی، پھر پرسوں پڑھ لی، پھر اگلے روز چھوڑ دی، جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ابھی رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدوں میں جگہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ فجر میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں، شاید جمعے میں اتنے لوگ ہمارے مساجد میں عام دنوں میں نہیں ہوتے، آج کل فجر میں اتنے لوگ آئے ہوتے ہیں، مگر یہی لوگ عام دنوں میں کہاں ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیمون الصلاۃ، نماز کو ہمیشہ کے لیے قائم کرو۔ یہ نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، پھر اس کے بعد جیسے ہی مشکلات کچھ وقت کے لیے جیسے آ جاتے ہیں، بیماری وغیرہ آ جائے تو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کے اوصاف کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، کہ دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان پر کوئی تکلیف آ جائے تو پھر وہ گڑگڑاتے ہیں، رو رو کر ہمیں پکار رہے ہوتے، یاد کر رہے ہوتے، جیسے ہم ان کو اس تکلیف کو دور کر دیتے پھر وہ ایسے ہوتے جیسے کبھی انہوں نے ہمیں پکارا ہی نہیں ہے۔ تو بابر بھائی بات ہو رہی تھی کہ نماز کی فضیلت، تو جیسے میں نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، فرمایا یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں نے جیسے عرض کی کہ 700 آیات مبارکہ کم و بیش اس موضوع پر موجود ہے، احکامات موجود ہے۔ اور احادیث مبارکہ کا جب ہم مطالعہ کرتے تو کئی احادیث موجود ہے، کئی احادیث ہے۔ میں ان میں سے حصول برکت کے لیے صرف ایک دو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جیسے کہ فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ 5 چیزوں پر ہے۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ کیا ہے؟ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، پھر اس کے بعد رمضان مبارک کے روزے، حج مبارک ہے، کلمہ طیبہ وغیرہ، یہ چیزوں کو بتایا گیا۔ فرمایا کہ من اقامہ فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم رکھا یعنی نماز کو قائم رکھا تو گویا اس نے دین کو قائم رکھا۔ ومن ہدمہ فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دی، نماز کو گرا دیا، گویا اس نے دین کو گرا دیا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے، یعنی اس کو اللہ آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کا ستون قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ جس نے اسے قائم رکھا گویا اس نے دین کو قائم رکھا ہے۔ تو آج اگر ہم نماز چھوڑ رہے ہیں تو نماز چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ہم کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ ہم جو ہے دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ نماز میں ہے، اور نماز الصلاۃ معراج المومنین، اور نماز جو ہے وہ مومنین کے معراج ہے۔ ہر شخص آج دنیا میں عروج تو چاہتا ہے، معراج کا معنی یہ ہوتا ہے نا بلندی، ہر شخص مصنوعی طور پر بلندی تو چاہتا ہے، مگر فرمایا معراج المومنین، مومنین کو جو معراج ہے وہ نماز میں ہے۔ اگر کوئی مومن بلندی چاہتا ہے تو وہ پھر نماز کے ذریعے بلندی پر چڑھ سکتا ہے، نماز کے ذریعے آ سکتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے، سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا کہ سب سے پسندیدہ عمل تو یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے، یعنی وقت پر نماز کو ادا کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عملوں میں سے ہے، کہ وقت پر جیسے ہی وقت داخل ہو جائے تو فوراً ہی نماز ادا کر لے۔ اور اسی طریقے سے آگے ایک مثال دے کر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ، اگر کسی آدمی کے گھر کے سامنے پانی کا نہر ہو اور وہ بار بار یعنی 5 مرتبہ آ کر اس نہر سے نہائے، تو کیا دن میں 5 مرتبہ نہانے کے باوجود اس کے جسم پر کوئی میل کچیل وغیرہ کے نشانات باقی رہیں گے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو بندہ 5 مرتبہ اگر آ کر نہر سے نہا لیتا ہے تو یقیناً اس کے جسم پر تو میل کچیل تو باقی رہے گا ہی نہیں، اس کے کوئی نشانات بھی باقی نہیں رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے، جو شخص دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ لیتا ہے تو ان نمازوں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ صاحب، ایک سوال آپ ہی کے جو آپ بیان فرما رہے تھے اسی میں سے بنتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں نماز پڑھنے کی اور ہمارا دل بھی ہے نماز پڑھیں، لیکن ہم 1 نماز پڑھتے ہیں، 2 نماز پڑھتے ہیں، 3 رہ جاتی ہیں، یہ 4 پڑھتے ہیں، فجر رہ جاتی ہیں۔ ہم
کیا ایسا کیا کریں کہ ہمارا نمازوں میں دل لگے؟ پڑھ رہے ہم نماز ہے لیکن ہمارا ذہن نماز میں نہیں، ہمارا ذہن کہیں اور ہے. ایسا کیا عمل کریں کہ ذہن ہمارا نماز میں رہے؟ دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ 40 نمازوں کو مسلسل ادا کرتا ہے، 40 نمازوں پر مداومت اختیار کر لیتا ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب کو پیدا فرما لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر اس کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اور بھی اس طریقے سے بزرگان دین وغیرہ کے اقوال ہیں. اول تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل میں خوف خدا کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہیں، آج ہم دنیا میں موجود ہیں، کل ہم نے دنیا سے جانا ہے. اور یاد رکھیے گا قیامت کے روز سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہونا ہے نا، وہ نماز ہی کے بارے میں سوال ہونا ہے. جب ہم قبر کو، آخرت کو سامنے رکھیں گے کہ ہم نے قبر میں جانا ہے اور قبر کے کیا حالات ہے، وہ ہم میں سے ہر فرد الحمدللہ جانتا ہے کہ قبر میں ہم نے جانا ہے، وہاں پر اس طرح کے سوالات بھی ہوں گے، یہ ہوں گے. پھر آگے جہنم کے جو وعیدیں ہے، بحیثیت مسلمان ہر ایک کو یہ معلوم بھی ہے اور اس پر ہمارا ایمان بھی ہے. عذاب قبر، عذاب آخرت اور ان تمام چیزوں پر، جنت پر ہمارا ایمان ہے. جب ہم ان چیزوں کو، جنت کے ہم بشارتوں کو سامنے رکھیں اور جہنم کی طرف سے جو وعیدیں ہیں ہم ان وعیدوں کو سامنے رکھیں، پھر اس کے بعد ہم خود غور کریں کہ ہمارے سامنے دو چیزیں، اس میں جو ہے ایک میں ہمیں سراسر منافع ہے اور ایک میں جو ہے ہمیں گھاٹا ہے، نقصان ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنی چاہیے؟ اور ویسے بھی ہمارے سامنے اگر ایک دو چیزیں ہو، کھانے کی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ بہترین کھانا ہو اور ایک طرف جو ہے سڑا ہوا کھانا ہو، تو ہم اس میں سے کون سے کھانے کو اختیار کریں گے؟ ہمیشہ اسی کھانے کی طرف بڑھیں گے جو خوبصورت ہو، جو مطلب جس سے جو ہے نا بہترین ہو، ہم اسی کو اختیار کر لیں گے. تو نماز کے معاملے میں ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے، ہم نے مرنا ہے، قبر میں ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ نماز ادا کی تھی نہیں کی تھی، بروز حشر بھی ہم نے جواب دینا ہے، تو پھر سستی کس بات کی؟ بے شک. اچھا علامہ صاحب، نماز کب فرض ہوئی اور نماز شروع سے 5 ہی تھیں یا زیادہ تھیں؟ دیکھیں جب آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج پر گئے تو نمازوں کا تحفہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وقت وہاں سے اپنے رب تعالیٰ کے ہاں سے امت کے لیے بطور تحفہ لے کر آ گئے. اس سے پہلے آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے، مگر وہ نماز فرض کے طور پر نہیں تھے، اور صحابہ وغیرہ بھی جو نماز ادا کرتے تھے وہ فرضیت نماز میں سے نہیں تھے. جب حضور معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں سے پھر آپ نمازوں کا ایک باقاعدہ تحفہ 5 نمازوں کا، ویسے تو روایتوں میں جیسے معراج وغیرہ کے حوالے سے موجود ہے کہ شروع میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض فرما لی تھی. پھر اسی رات میں آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار اللہ کے ہاں تشریف لے گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا باری تعالیٰ ان نمازوں میں تخفیف فرما دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ کے بارگاہ میں دوبارہ تشریف لے جائیے اور اس میں تخفیف کرا دیجیے. جب حضور معراج سے واپس تشریف لائے تو اس وقت جو ہے وہ نمازیں 5 ہی تھیں. آپ 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے اور رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نمازیں تو 5 ہیں مگر ان کا جو ثواب ہے وہ 50 کے برابر ہے. تو جب سے نمازیں ہم پر فرض ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جو نمازیں رہیں گی وہ فرض جو ہے وہ 5 ہی رہیں گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، ہمارے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको अपनी खूबसूरत ट्रांसमिशन नूर रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से कबल जैसा कि आपने देखा, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जारी व सारी था अल्लामा साहब के साथ। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा साहब, नमाज मर्द और औरत पर दोनों पर यकसा फ़र्ज़ है या इसमें कुछ चेंजिंग है? देखिए, नमाज जो है बहैसियत मुसलमान हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। हाँ, इल्ला ये कि इसमें बाज़ ख़वातीन को जैसे कि तख़फ़ीफ़ दी गई है, ठीक है। अच्छा, वो तख़फ़ीफ़ ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ही छूट है। जैसे ख़वातीन के लिए जो मख़सूस अय्याम है जिनमें उनको इस बात की इजाज़त है कि वो अपनी उन नमाज़ों को मौक़ूफ़ कर ले, फिर जो है यानी इस चीज़ में उनको इजाज़त दी गई है, वो उनकी नमाज़ें माफ़ है। मगर उस दौरान उनको फिर यही हुक्म है कि जैसे ही नमाज का वक्त हो जाए तो फिर वो उसी तरीके से उस रूटीन को कायम रखने के लिए, जैसे आपने पहले भी सवाल में फरमाया था ना कि मतलब हम आदी बन जाए, तो वो अपने आदत को कायम रखने के लिए उन्हें यही कहा गया है कि जैसे ही नमाज का वक्त हो जाए तो वो जहाँ पहले नमाज़ पढ़ा करती थी वहीं पर जो है ना मुसल्ला बिछा कर बैठ जाया करेंगी, ताकि वो जो एक उनकी आदत है, वो जो रूटीन है, उसमें जो है खलल ना आ जाए, उसमें चेंजिंग ना आ जाए। अलबत्ता नमाज़ों में उनको जो है छूट है कि वो नमाज उनकी माफ़ है, ठीक है। मगर वो फिर कोशिश करें कि वो उस रूटीन को कायम रखने के लिए। मर्दों के लिए तो फिर हर सूरत उनके ऊपर फ़र्ज़ है। औरतें तो घर में ही पढ़ती हैं नमाज। अच्छा, जैसे रमज़ान मुबारक का महीना जारी व सारी है, तो इसके अंदर कोई इज्तिमाई नमाज़ें भी होती हैं औरतों की? देखिए, इज्तिमाई नमाज हो या इनफिरादी नमाज हो, जैसे अभी आपने कहा कि घर में नमाज़ पढ़ लेती ख़वातीन, हमेशा में तो यही हुक्म है कि हम फ़राइज़ को, मर्दों को हुक्म है कि वो फ़राइज़ तो मसाजिद में जाकर अदा कर लें, बाकी सुनन वग़ैरह और ख़वातीन को तो यही हुक्म है कि वो घरों में नमाज़ अदा कर लें। तो ख़वातीन हो या मर्द हो, वैसे भी शरान जो हुक्म फ़ुक़हा ने बयान फरमाया वो यही है कि हम घर में एक जगह मख़सूस कर लें ताकि वो जगह पाक रहे, और वहीं पर फिर जो है मर्द हो या ख़वातीन हो वो उस जगह पर उस एक जगह को, एक कमरे को फ़िक्स कर ले। एक जगह ऐसा हो कि जहाँ पर जो है हर शख्स का आना जाना ना रहे ना, ताकि वो जगह पाक रहे, महफूज रहे, वहीं पर जो है वो नमाज अदा करते रहे, जितने भी, चाहे मर्द है या ख़वातीन है। अलबत्ता ये कि जैसे पहले भी मेरे ख़्याल से एक ट्रांसमिशन में यही गुफ्तगू हुई थी तरावी के हवाले से, उसमें मैंने यही बात अर्ज़ की थी कि अगर घरों में बाकायदा जमात के साथ तरावी वग़ैरह का अहतमाम है तो उसमें कर सकते हैं, उसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अहतमाम है जमात का तरावी का, तो वो घरों में इज्तिमाई तौर पर फिर नमाज अदा कर सकते हैं, मगर उसमें इमाम जो होगा वो मर्द ही होगा, ठीक है, ठीक है। फिर उसके साथ एक दो मर्द और बाकी ख़वातीन अगर घर में नमाज़ पढ़ लेती तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अच्छा अल्लामा साहब, जैसे बंदा नमाज़ी है, पाँचों वक्त की नमाज़ पढ़ता है, लेकिन वो मस्जिद में फ़र्ज़ नहीं पढ़ता, यानी कि फ़र्ज़ जमात के साथ नहीं पढ़ता, अपनी इंडिविजुअल पढ़ता है, तो उसके लिए क्या हुक्म है? देखिए, जमात की जो फजीलत है ना बहुत अहम है। पहले तो रिवायतों को जब हम देखते हैं तो हुज़ूर ने फरमाया है कि एक वो आदमी जो आम नमाज मतलब घर में अदा कर लेता है, और जो जमात से नमाज अदा की जाती है, वो जो जमात से नमाज अदा नहीं कर रहे हैं उनकी नमाज जो है वो 27 दर्जा, जमात वाली जो नमाज है वो 27 दर्जा इससे अफजल है। यानी आम नमाज में और जमात वाली नमाज को अगर हम देखते हैं तो जो जमात से नमाज अदा की जाती है वो 27 दर्जा अफजल है इस नमाज से। और यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम हदीस अर्ज़ कर रहा हूँ, क्या होगा उन लोगों का जो नमाज जमात से अदा नहीं करते हैं। और फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को पीछे इमाम मुकर्रर कर लूँ, वो लोगों को नमाज़ पढ़ाए, और मैं आग लेकर उन लोगों के घरों को जला दूँ जो जमात के वक्त मस्जिद में नहीं आते हैं। तो यहाँ से इन वईदों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की क्या अहमियत है और किस कदर अहम चीज़ है ये, और किस कदर अहम है। तो इन वईदों को सामने रखते हुए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जमात के साथ जो नमाज़ पढ़ने की अहमियत है वो बहुत ही अहम है। और मैं यहाँ पर बाबर भाई एक बात और भी अर्ज़ करूँ, देखिए हम जब नमाज़ पढ़ते हैं जमात के साथ, उस वक्त सामने कौन है? इमाम साहब है, ठीक है, और हम एक इनफिरादी तौर पर नमाज अदा कर रहे हैं। कोई पता नहीं कि हमारी नमाज़ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो या ना हो, और पता नहीं कि वो नमाज के लिए जिस तरीके से तैयारी करनी चाहिए थी आया हमने उस तरीके से तैयारी की है या नहीं की है। जब हम जमात के साथ पढ़ते हैं तो जैसे कि रिवायतों में आता है कि जहाँ 40 अफराद होते हैं तो वहाँ जो लोग दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। और यकीनन जब जमात में हम कसरत के साथ नमाज़ पढ़ते हैं तो उनमें कई ऐसे अल्लाह वाले हैं जिनकी नमाज़ अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि उनके सदक़े से अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को भी कबूल फरमा लेगा। तो जमात की बेशुमार बरकतें हैं और उसकी बहुत फजीलतें हैं। तो हम एक
بلکہ کوشش کیا لازمی ہے ہم کوشش کریں کہ جماعت کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت گفتگو نماز کے حوالے سے ہماری جاری و ساری ہے۔ یہاں پر دل چاہ رہا ہے میرا کہ آپ کو ایک نعت پاک سناؤں، بہت ہی خوبصورت نعت پاک مولانا اختر رضا خان صاحب کی لکھی ہوئی۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفیں تو کر دے، جہاں پانی عطا کر دے وری جنت ہی پا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے وری جنت ہی پا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، سمی کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے، زمیں کو آسماں کر دے، ثریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے ایسے کو جو چاہے عطا کر دے، اور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اپنے سلسلے کو، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ صاحب، نماز کس عمر میں فرض ہو جاتی ہے، یا جو بچے ہیں ان کو کس عمر میں نماز سکھانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نماز کی جو فرضیت ہے کہ فرض کب ہوگی، جیسے ہی انسان بالغ ہوتا ہے، بالغ ہوتے ہی اس پر نماز فرض ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یعنی بچہ ہو یا بچی ہو، جیسے ہی وہ بلوغت کو پہنچ جائے، جیسے آج صبح بالغ ہوئی تو ظہر کی نماز اس پر فرض ہے، ظہر سے بالغ ہوئی تو عصر کی نماز اس پر فرض ہے، رات میں بالغ ہوئی تو اس پر علامات بلوغت جو فقہاء نے بیان کیے ہیں، جیسے ہی وہ نمودار ہو جائے اور فوراً سے اس کے بعد جو آنے والی نماز ہے تو وہیں سے اس کے اوپر جو ہے وہ نماز فرض ہو جاتی ہے۔ وہ یا عمر کی ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ مطلب 10 سال میں 12 سال میں، ویسے جو بتایا گیا ہے وہ تقریباً مرد کے لیے 15 سال کا عمر بتایا گیا ہے کہ جیسے ہی بچے کی عمر 15 سال ہو جائے بچے کی، اور اب اگر اس میں بلوغت کے جو علامات ہیں وہ ظاہر نہیں ہو رہی ہے تو اس کے بعد سے اب اس کے اوپر نماز فرض ہے، اور علامات بلوغت اگر وہ 10 سال 11 سال 12 سال کی عمر میں جیسے ہی ظاہر ہو جائے تو اس کے بعد سے اب اس کے اوپر نماز فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اب ویسے جو ہے بچے کو کس عمر میں ہم نماز پڑھنے کی تبلیغ کریں، کب سے اس کو نماز سکھانا شروع کر دیں، دیکھیں یہ بہت اہم موضوع ہے، اور بچہ جو ہے ہمیشہ جو ہے والدین کو دیکھ کر سیکھتا ہے، اور ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے، اور ویسے بھی جو ہمیں حکم ہے نا کہ نوافل سنن وغیرہ ہم گھروں میں ادا کر لیں، اس کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے
تاکہ ہم گھروں میں نماز ادا کر لیں گے تو وہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں بچے ہمیں دیکھیں گے کہ ابا نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ فوراً سے ہمارے ساتھ مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو وہ بچے دیکھے دیکھے سیکھ جائیں گے۔ فرمایا کہ جیسے ہی بچہ جو ہے وہ 6 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کے لیے کہو، اس کے بعد سے جو ہے نا 6-7 سال کی عمر سے اس کو نماز اپنے ساتھ مطلب ہے کہ اس کو نماز پڑھانے پہ لگ جاؤ۔ پھر جیسے ہی 10 سال کا ہو جائے 11 سال کا تو اسے جو ہے نا پھر تھوڑا سا سختی کرو، اور جیسے ہی بالغ ہو جائے پھر تو لازم ہے والدین پر کہ اسے نماز پڑھوا دے، اور اگر بچہ بالغ ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اب قصوروار والدین ہیں، اور والدین سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بچے کی جو ہے تربیت کیوں ایسے نہیں کی کہ اب بچہ بالغ ہو گیا اور نماز ادا نہیں کر رہا ہے۔ صحیح۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ تحفہ ہے کہ جس میں ہم ہر 5 وقت اللہ تعالیٰ ہمارے کو اپنے گھر بلا رہا ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ صاحب، جیسے بندہ ہے اسی ذکر کو کنٹینیو کرتے ہیں، جیسے ایک ایج اسٹارٹ میں بندے نے نمازیں پڑھی، پھر بیچ کئی سال چھوٹ گئے، پھر بندہ واپسی کنٹینیوس نمازیں کر رہا، تو بیچ میں جو نمازیں رہیں یعنی کہ جو قضائے نمازیں ہیں وہ کیسے ادا کرے گا؟ ہاں، اسی کہتے ہیں قضائے عمری۔ ٹھیک ہے، قضائے عمری کا طریقہ میں آپ کے سامنے بیان کر لیتا ہوں۔ دیکھیں، شروع سے پڑھ لیا، آخر بیچ میں چھوڑ دیا، پھر پڑھ رہا ہے، یا شروع سے جو ہے نا اس نے نماز پڑھی نہیں تھی، پھر ایک وقت آیا اسے خیال آیا کہ اب میں نماز شروع کر لوں۔ بہر صورت اس کا آسان ہی حل ہے اور آسان طریقہ ہے کہ فرمائیں کہ جیسے ہی ہم نماز شروع کر دیں، عام نمازیں جیسے ہم شروع کر لیں، مسجد میں جائیں نماز پڑھنے کے لیے یا گھر میں ادا کر رہے ہیں، مطلب جب سے ہم نے نماز اب شروع کر لی ہے تو اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز کی قضا کر لیں۔ اور اس کا آسان طریقہ ہے، آسان نیت ہے کہ جیسے آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت نماز فرض ہے، تو اسی کے فرض پڑھنے سے پہلے یا فرض پڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے تو آپ جو ہے نا یہ نیت کر لیں کہ جو سب سے آخری نماز ظہر مجھ سے قضا ہوئی تھی میں اس کی قضا کر رہا ہوں، بس یہ نیت کر کے اللہ اکبر کہہ دے اور 4 رکعت نماز فرض ظہر بطور قضا کے ادا کر لے۔ پھر اسی طریقے سے عصر میں، ٹھیک ہے، جیسے ہی موقع لگے آپ کو تو 4 رکعت نماز عصر جو آخری قضا ہوئی تھی عمر میں اسی کو ادا کر رہا ہوں، اسی کی جو نیت کر کے آپ 4 رکعت ادا کر لیں۔ پھر مغرب میں، عشاء میں، فجر میں اسی طریقے سے۔ یاد رکھیے کہ جب ہم نمازوں کی قضا کر لیں گے تو اس میں ہم 6 نمازوں کی قضا کریں گے۔ نماز ہم پر فرض ہے، ایک وتر ہم پر واجب ہے۔ جب قضا نماز ادا کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم وتر کی بھی قضا کر لیں گے۔ جب عشاء کی نماز قضا کر لیتے تو اس میں جہاں ہم 4 رکعت فرض عشاء کی ادا کر لیں گے تو وہیں پر 3 رکعت وتر کی بھی ہے، وہ بھی ادا کرنی ہے ہمیں، تو یہ گویا کہ ہم 6 نمازیں ہو جائیں گے وتر کو ملا کر ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم ان نمازوں کی قضا شروع کر لیں، ہر نماز کے ساتھ اتنی رکعتیں جو ہے وہ قضا شروع کر دیں۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سی بات عرض کر لوں کہ جس حالت میں نماز قضا ہوئی تھی اسی طریقے سے اس کو ہم جو ہے ادا کر لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم سفر میں تھے اور وہ نماز سفر میں قضا ہوئی تھی ہم سے، تو اب جب ہم اس کی ادا کر رہے ہیں تو کیونکہ سفر میں جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کے 2 رکعتیں ہیں، تو اب جو ہے ہم جب ادا کر رہے ہیں تو وہ 4 کے بجائے ہم 2 ہی ادا کر لیں گے اس کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی علمی گفتگو ہماری جاری و ساری ہے علامہ صاحب کے ساتھ نماز کے موضوع پر۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو آج کا ہمارا موضوع ہے نماز، بہت ہی خوبصورت انداز میں اس کی گفتگو، اس کے مسئلے و مسائل کا حل اور کیا کیا چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے نماز قائم کرنے کے لیے، وہ سب باتیں ہماری جاری و ساری ہیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بریک میں جانے سے قبل جیسا کہ علامہ صاحب سے گفتگو جاری تھی جس میں علامہ صاحب نے ذکر کیا سفر کا، تو علامہ صاحب دوران سفر نماز کتنی پڑھنی چاہیے، یا کیا اس کی ایک ریشو ہے سفر کا کہ اتنے کلومیٹر کے بعد نماز 2 رکعت ہو جاتی ہیں؟ بتائیں۔ دیکھیے، اگر ہم سفر کرنا چاہتے ہیں اور وہ سفر جو ہے 92 کلومیٹر سے آؤٹ ہے، ٹھیک ہے، 92 کلومیٹر سے اگر ہم باہر جانا چاہ رہے ہیں تو جیسے ہی ہم اپنے گھر سے نکلیں گے اب سے جو ہے ہم مسافر شمار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب جہاں 4 رکعت والی نماز ہے، ہم 4 کے بجائے وہاں پر 2 ادا کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ظہر کے 4 رکعت ہے تو اس میں ہم نے 2 ادا کرنی ہے، پھر عصر کے 4 رکعت ہے تو اس میں بھی ہم نے 2 ادا کرنی ہے، مغرب کے 3 ہے تو 3 ادا ہوں گے، پھر عشاء کے 4 رکعت ہے تو عشاء میں بھی ہم نے 4 کے بجائے 2 رکعت ادا کرنی ہے۔ تو جب ہم 92 کلومیٹر سے باہر جانا چاہیے، یہ نہیں کہ کراچی سے ہم جو ہے کراچی کے دوسرے کونے پہ جانا چاہ رہے ہیں، یا ایک شہر اسی شہر کے اندر گھوم پھر رہے، چلو یہاں سے تھوڑا سا گھومنے کے لیے گئے تو چلو تھک گئے تو نماز ادا کر لیں۔ اللہ صاحب 92 کلومیٹر کا سفر ہے، اس سے زیادہ ہے، تو اب جب وہ کلومیٹر کا سفر ہو جائے گا اس کے بعد یہ معاملہ ہوگا یا نہیں؟ جیسے ہی ہم گھر سے نکل گئے، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہم نے نماز ادا کرنی ہے تو اگر اس میں 4 رکعت والی ہے تو ہم 2 رکعت ہی ادا کر لیں گے۔ اسی طریقے سے جب ہم 92 کلومیٹر سے آؤٹ گئے تھے اور واپس جب پلٹ کر آ جائیں گے، اچھا یہاں پر میں ایک عرض کر دوں کہ 92 کلومیٹر سے ہم باہر جا رہے ہیں نا، وہ اگر ہمارا سفر 15 دنوں سے زائد کا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہاں ہم جہاں جا رہے ہیں اگر ہم نے 15 دن سے زیادہ رہنا ہے تو چلو یہ درمیانے سفر میں تو ہم قضا کر لیں گے، جیسے وہاں پہنچ جائیں گے اور وہاں پر ہم نے 15 دن سے زیادہ رہنا ہے تو پھر وہاں پر ہم نے مکمل پڑھنی، اور اگر 15 دنوں سے کم وہاں رہنا، جیسے 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے جا رہے ہیں تو جب تک وہاں رہیں گے تب تک بھی ہم جو ہے وہ سفر ہی نماز ادا کریں گے۔ اور پھر جب واپس پلٹ کر آ جائیں گے، جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام جب سفر سے پلٹ کر واپس آ رہے تھے تو یعنی مدینے سے اتنے قریب آ گئے تھے کہ جو مدینے کے مکانات تھے وہ دور سے دکھ رہے تھے، تو نماز کا وقت ہوا تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ نماز ادا کر لیجئے، تو صحابہ نے جب نماز ادا کر لی تو حضور نے فرمایا کہ قصر کے ساتھ ادا کر لو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کہ مدینے کے مکانات دکھ رہے ہیں یہاں سے، تو حضور نے فرمایا نہیں، یہاں پر بھی اس کو جو ہے نا مطلب نصف نماز یعنی کہ سفری نماز ادا کر لو۔ تو جیسے ہی ہم گھر سے نکل جائیں گے اور جب تک کہ گھر میں داخل نہیں ہوتے، گھر سے باہر ہے، یعنی اس کو آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آج کل ٹول پلازے وغیرہ بن گئے، کیونکہ آج کل شہر پھیل گئے ہیں، جیسے آپ ٹول پلازے سے باہر نکلیں گے تو اس کے بعد سے جو ہے اب آپ کے لیے جو ہے وہ سفری نماز شروع ہو جائے گی، اور جیسے ہی آپ پلٹ کے ٹول پلازے سے انٹر ہو جائیں گے تو اس کے بعد گویا کہ اب آپ اپنے شہر میں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کو جو ہے مکمل نماز ادا کر لیں گے، ورنہ آپ اس میں قصر ہی پڑھتے رہیں گے۔ سب اس میں ایک سوال بنتا ہے کہ اگر کوئی بندہ چاہے میں نے پوری پڑھنی ہے، جیسے ہوتا ہے کسی کا ذہن ہوتا ہے جن کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا، ان کے لیے ایک چیز ہے کہ علم کا نہ ہونا اور ایک ہے جان بوجھ کے کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہم نماز پر ادا کر رہے ہیں، جیسے ہم سفر میں گئے تھے، اچھا سفر میں جو ہے کہ ہم مسجد میں گئے، اب امام صاحب جو ہے کیونکہ وہاں کے رہائشی ہے وہ 4 رکعت پڑھائیں گے، اگر امام صاحب کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں یعنی جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب نے 4 رکعت پڑھا دی تو اس صورت میں پھر ہم 4 رکعت ہی پڑھیں گے، اور اگر ہم تنہا پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم 2 ہی ادا کر لیں گے، کیونکہ حدیث میں 2 ہی کا ذکر ہے، ہم اس کو 4 کر رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر کوئی عصر کی نماز 4 ہے تو وہ کہے کہ میں 6 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس میں ہمیں جو ہے نا 4 کو جو ہے 2 پڑھنے کا حکم ہے، تو اس میں پھر ہم 2 ہی رکعت ادا کر لیں گے۔ اچھا علامہ صاحب سفر کے اندر یہ تو فرض نماز کی آپ نے بتائی، سنت و نوافل ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ سنن و نوافل سب کے سب مکمل ادا کرنی ہے، سنن و نوافل میں کوئی کمی نہیں ہے، جس طریقے سے گھر میں محلے میں ہم سنن و نوافل وغیرہ ادا کرتے ہیں، سفر میں سیم اسی طریقے سے سنن نوافل وغیرہ سب اسی طریقے سے ادا کریں گے، یہ مکمل ادا کرنی ہے، پڑھیں گے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، وتر ہے اس کو بھی ہم نے ادا کرنا ہے، اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، جو کمی ہے وہ صرف فرض نماز، وہ فرض نماز جس میں 4 رکعتیں ہیں، 4 رکعت والی فرض کو ہم
2 رکعت کر کے پڑھ لیں گے. باقی فجر ہے مغرب ہے وہ بھی ہم نے کمپلیٹ مکمل ادا کرنی ہے. صحیح. اچھا علامہ صاحب دیکھا گیا ہے مختلف اوقات میں، ابھی تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، تمام نمازی اہتمام کے ساتھ تیاری کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو 11 مہینے ہمارے گزرتے ہیں اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ٹی شرٹ پہن کے آ رہا ہے تو نیچے شلوار پہنی ہوئی ہے یا ٹراؤزر پہنا ہوا ہے، ایک نماز کے اہتمام سے نہیں آتے، بس آتے ہیں نماز پڑھ کے چلے گئے. اب وہی بندہ کسی شادی میں جا رہا ہے یا کہیں تقریب میں جا رہا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ جاتا ہے، اور اللہ کے گھر جا رہا ہے تو سلیف لیس یا ٹی شرٹ ٹراؤزر پہن کے جا رہا ہے، تو اس کے لیے کیا؟ دیکھیں بابر بھائی، آج کل رمضانوں میں بھی لوگ تیار ہو کے نہیں آتے، بلکہ وہ بھی جو رات کو کپڑے پہنے تھے چلو اسی کے ساتھ جو ہے نا فجر کی نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، یا دوپہر میں آرام کیے تھے تو ظہر میں وہی کپڑے پہن کر نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جب بازار جاتے ہیں، کہیں شادی بیاہ وغیرہ میں جاتے ہیں، کہیں کسی سے ملنے جاتے ہیں تو ہم بن ڈن کے جاتے ہیں، واسکٹ پہن لیں گے، کپڑوں کو دیکھیں گے کہ استری ہے یا نہیں ہے اور کیا کرنی چاہیے، شوز کیسے ہونی چاہیے. مگر ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے ہاں جب جا رہے ہیں تو اس وقت جو ہے ہم جو کپڑے مل گئے میلے کچیلے جیسے تیسے بھی ہو، ہم اس کو پہن کر جو ہے وہ مسجد میں جا رہے ہوتے. تو یہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جو ہے نا یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے بحیثیت مسلمان. اب سوال یہ ہے کہ آیا اس صورت میں ان کی نماز ادا ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. تو دیکھیں نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے لیے یہ شرائط نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے ایسے ہونے چاہیے ویسے ہونے چاہیے. نماز کی ادائیگی کے لیے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، جسے ہم شریعت کے روح سے سطر کہتے ہیں، اگر آپ کا سطر چھپا ہوا ہے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، آپ نے جو بھی کپڑا پاک ہو، پاک کپڑا آپ نے کوئی بھی پہنا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جو آپ کا حصہ یہ چھپا ہوا ہے، تو اب آپ کی نماز ادا تو ہو جائے گی. بھلے آپ نے اوپر کچھ نہیں پہنا ہے یا اوپر آپ نے صرف ایک بنین پہن لیا ہے، جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے کہ وہ آداب نماز اور اس کے خلاف تو ضرور ہے، اس کے ہم ضرور اس کے ہم یہ نہیں کہیں گے چلو اسی طریقے سے آ جائے، ہم یوں ضرور کہیں گے کہ اچھے کپڑے پہننی چاہیے. مگر ادائیگی ہے نماز، جو فرض کی ادائیگی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک جو سطر ہے اس کو جو شخص چھپا کر نماز ادا کر لیتا ہے تو اس میں ان کی نماز تو ادا ہو جائے گی، مگر وہ جو نماز کے فیض ہے، وہ جو نماز کا ایک نور ہے، وہ جو رحمت ہے، وہ جو برکتیں ہیں نماز کی، یقیناً جب ہم اس کے لیے اہتمام نہیں کرتے تو اس سے پھر ہم محروم رہیں گے. جو افراد اس طریقے سے اہتمام نہیں کرتے تو پھر ان کو غور کرنی چاہیے کہ ہم بحیثیت مسلمان کہاں کھڑے ہیں اور دیگر معاملات میں ہم کیا کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، اور جب نماز کی باری آتی ہے تو پھر اس میں ہمارے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے پہننے کے لیے. کہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں سے اللہ سے مانگیں گے تو ہر چیز بالکل وہاں اہتمام کرنی چاہیے. میں آپ کو عرض کر دوں بابر بھائی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب تم پریشان ہو جاؤ نماز پڑھنے لگ جاؤ، تو نماز ایک وہی چیزیں فرمائے کہ جسے تم اپنے رب تعالیٰ سے کلام کر رہے ہوتے ہو، اور فرمایا کہ جب تم نماز ادا کرو اس حال میں نماز ادا کرو کہ تم رب تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہو. اور پھر اگر تمہارا یہ عقیدہ نہ ہو، یہ تم اعتقاد نہیں رکھ سکتے ہو، تو کم از کم یہ رکھو کہ تم نماز ادا کر رہے ہو، رب تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو ہمیں خود غور کرنی چاہیے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، چلو ہم رب تعالیٰ سے تو کلام نہیں کر سکتے مگر وہ رب تعالیٰ ہے، وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب وہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں پھر کس حالت میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اچھا علامہ صاحب، نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد دعا کتنی ضروری ہے کرنا؟ دیکھیں نماز کے بعد جو دعا ہے کئی روایتوں میں موجود ہے، احادیث مبارکہ اس پر کثیر تعداد میں موجود ہے، اور قرآن میں آیا نا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم ایک کام سے فارغ ہو جاؤ تو دوسرے کام میں لگ جاؤ. اور اس کے علاوہ بھی کئی روایتوں میں موجود ہے، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت موجود ہے، فرماتے کہ ایک مرتبہ جو ہے 2 شخصوں کا ذکر ہے، انہوں نے آ کر مسجد میں نماز ادا کر لی، اور پھر اس کے بعد ایک نے آ کر نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے نا ایسی سرسری سی دعا کی اور اٹھ کر چلا گیا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ محروم رہا ثواب سے. اور پھر ایک شخص اور آتے ہیں، پھر وہ اسی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے رب تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، حضور پر درود پاک، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. جب وہ دعا کرتے تو حضور نے فرمایا کہ اس نے اپنے ثواب کو پا لیا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کہ اس نے آ کر نماز تو ادا کر لی مگر وہ دعا نہیں کی اور اٹھ کر چلا گیا اور سرسری سے دعا کر لی. اور اس نے جو ہے نماز ادا کر لی، نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے نا حمد باری تعالیٰ، پھر مجھ پر درود پاک. آپ جب یہ دعا کر کے مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور ثواب عطا فرمائے گا. اور دیکھیں نماز کے بعد جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ نماز کے بعد جو بندہ دعا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور بھی ضرور قبول فرما لیتا ہے. تو گویا نماز کے بعد جو ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اس وقت جو ہے اللہ سے جو بھی دعا کی جائے
امید ہے کہ انشاءاللہ رب تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ دعا کا ذکر ہو رہا ہے تو میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ یہاں پر ایک دعائیہ کلام شامل کروں، بہت خوبصورت کلام ہے، آپ نے بارہ سنا ہوگا، شامل ہو جائیے گا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کے آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواہ میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا مولا، میں قبر اندھیری پہ گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، روشن میرے تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں کا میں شرم برم رکھنا، آقا مجرم ہوں جہاں کا میں شرم برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری منظور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ حاضرین کرام، جیسا کہ دعائیہ کلام پیش کیا میں نے، اس سے قبل گفتگو کا بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب کے ساتھ جاری تھی۔ علامہ صاحب، دیکھا گیا ہے اکثر اوقات کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو مسلمان، ابھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی جاری ہے، تو اس میں بھی نہ وہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بابر بھائی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے وہ لوگ، کامیاب وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ اب یہاں تو کامیابی کا ذکر ہے، ویسے وہ لوگ جو نماز ادا نہیں کر رہے ہیں تو ان کے لیے جو روایتوں میں وعید ہے، عذابات کا ذکر ہے، وہ تو موجود ہے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے چل کر ہم یہاں جو بات کر رہے ہیں کہ کامیاب وہ لوگ جو نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، تو ایک مسلمان کو رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کامیابی کس چیز میں ہے؟ نماز میں ہے، اور وہ نماز کی جس میں مومن خشوع اور خضوع پیدا کرتا ہے۔ اب ہمیں خود غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم نماز ادا کر رہے نہیں کر رہے، اگر نہیں کر رہے تو کیوں نہیں ادا کر رہے ہیں؟ قبر میں ہم سے یہی سوال ہوگا کہ تم نے نماز ادا کی تھی یا نہیں کی تھی، اور پھر اس کے بعد اگر نماز ہے اس میں خشوع اور خضوع نہیں ہے اور ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں،
ہر شخص دنیا میں یہی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. تو رب تعالیٰ نے جو کامیابی بتایا وہ یہ ہے کہ تم نماز ادا کر لو خشوع اور خضوع کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہی راستہ کامیابی کا ہے، اور ہم جو ہے اس راستے کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جو مصنوعی راستے ہیں اسی پر چل کر ہم کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارا اپنا بھی بیڑا غرق ہے، ہم دوسروں کا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ کہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتے ہیں اور آ کر وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور گھر میں جو ہے فاقہ ہے، کچھ معاملات ایسے ہے کہ رزق روزی میں برکت نہیں ہے، آپ کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی دعا فرما لے، کوئی وجہ، کیا وجہ ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنے گھر کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا دو. وہ بندہ گیا اور غوث اعظم کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے گھر کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا گیا. اور کچھ دن گزرنے کے بعد اب حالات جب بہتر ہونے لگے، خوشحالی آ گئی، رحمتوں کا نزول شروع ہوا، تو وہی بندہ پلٹ کر حضور غوث اعظم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور بات کیا ہے؟ آپ نے کوئی وظیفہ بھی نہیں دی اور نہ کچھ پڑھنے کو کہا، صرف آپ نے فرمایا جاؤ اور دروازے پر جو ہے پردہ لٹکا دو. میں گیا ہوں اور میں نے دروازے پر پردہ لٹکا دی اور اس کے بعد سے جو ہے رحمتوں کا نزول شروع ہے. تو اس کی کیا حکمت ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا جو گھر ہے وہ راستے پر ہے اور اس راستے سے بے نمازیوں کا گزر ہوتا ہے، تو بے نمازیوں کی نظر تمہارے گھر پر پڑتی تھی جس کی وجہ سے رحمتوں کا نزول بند ہو گیا تھا. اور جب سے تم نے پردہ لٹکایا ہے اب تمہارا گھر جو ہے بے نمازیوں کے نظروں سے محفوظ ہو گیا ہے، تب سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نماز جب نہیں پڑھتے ہیں تو ہم اپنا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں، جس کے گھر میں جا رہے ہیں، دکان پہ جا رہے ہیں، کاروبار میں جا رہے ہیں، دعوت میں جا رہے ہیں، جہاں جہاں بے نمازی لوگ جاتے رہیں گے اور ان کی نظر پڑتی رہے گی اور وہاں پر جو ہے پھر اللہ کی جو رحمت ہے وہ بند ہو جائیں گی. اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. صحیح. ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت گفتگو علامہ صاحب کے ساتھ نماز کے حوالے سے ہماری جاری و ساری تھی. ناظرین کرام، نماز وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہے. ہر مسلمان مومن مرد عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. نماز وہ چیز ہے کہ جب اللہ کو پریشانی میں یاد کیا جائے، نماز پڑھی جائے، نماز پڑھ کے دعا مانگی جائے، جو پریشانیاں ہو وہ دور ہو جاتی ہے. تو بندہ جب 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھے گا اور تو اس کو کیا کیا فضیلت حاصل ہوں گی، رب تعالیٰ کی کتنی نعمتیں حاصل ہوں گی، اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اسے دینی اور دنیاوی دونوں نعمتیں حاصل ہوں گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو 5 وقت کا باجماعت نمازی بنا دے، اپنے تمام اللہ تعالیٰ احکامات پورا کرنے والا بنا دے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں روزانہ مختلف عالم دین اور مختلف ثناء حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم پھر حاضر ہوں گے نئے مہمان، نئے ثناء حضرات کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان بابر مغل کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.